بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، اللہ رب العالمین نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں میں اپنا زمین کے اوپر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھاتے ہوئے، حکمت و دانائی کا درس دیتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے پھر زمین کی طرف بھیجا۔ تو کیونکہ بیس ہی زمین کی طرف بھیجنا تھا، اور پھر ہم انسانوں کو، ہم گناہگار لوگوں کو توبہ استغفار سکھانا تھا کہ جب تم سے کسی قسم کی کوئی لغزش ہو جائے تو کیسے تم دوبارہ میرا قرب حاصل کرو گے۔ توبہ استغفار کے کلمات جو ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور پھر ہمارے لیے یہ لازم ایک طریقہ بنا دیا کہ اگر تم بھٹک جاؤ تو پھر تمہارے رجوع کے لیے، تمہارے پلٹنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہی توبہ استغفار کے الفاظ ہیں کہ استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہو۔ یہ سارے کے سارے اللہ نے استغفار کے کلمے انسان کے لیے جاری فرمائے تاکہ وہ میری طرف رجوع کرے۔ اب لازم بات ہے کہ شیطان کا وجود بھی ہے، جس طرح ہم اللہ رب العالمین کو خالق و مالک مانتے ہیں، اس طرح ہم شیطان کو بھی اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، اور یہ دشمن ہر لمحے ہمیں اپنے گرداب میں، اپنے جال میں جو ہے جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مسجد میں بیٹھ جائیں یا گھر میں بیٹھ جائیں اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کا وجود ہی عمل کا وجود ہے، کہ یہ عمل کا نام ہے، مسلمان جو ہے یہ عمل کا نام ہے، اور اس کا وجود جو ہے وہ اقامت دین کا نام ہے، کہ اس نے ہی دین کو، دین کے نظام کو پوری دنیا کے اندر روشناس کرانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات ہے جس کی بدولت آپ اللہ پاک کا ایک بہترین قرب پا سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو، برکتوں کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلی چیز جو انسان کے لیے لازم ہے وہ ہر حال میں کلمہ شہادت کا اقرار ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو بیس ہے انسان کا کہ اس کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو مان لے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ شیطان کا آدمی ہے، وہ اللہ کا آدمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ دوسری چیز جو قرب خداوندی دیتی ہے، سب سے بڑی بات وہ سچ کا بولنا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ کے قرب میں آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی برکات سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل کہ ہر حالت میں ہم نے سچ ہی بولنا ہے اور سچ کے علاوہ کبھی بھی ہم جھوٹ کی طرف رجوع نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی بھی یہی ہے کہ آدمی سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے ہاں کاذب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کاذب جو ہے وہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور پھر شیطان کی ہی رسی پہ وہ چلتا ہے اور شیطان کی باغ و ڈور میں وہ آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ سچائی کا ہے کہ آپ نے ہر حالت میں سچ بولنا ہے۔ سچ بولنا بعض اوقات ہمارے لیے تکلیف دہ تو بن جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سچ کبھی شرمندہ نہیں کراتا۔ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ دوسری بات، جب بھی بولیں وہ اچھا بولیں۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ نبوت کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں 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 بدکاریاں جو ہیں میرے اندر موجود ہیں، لیکن آپ صرف ایک بات کا کہہ دیں، میں آپ کی ایک بات مان لوں گا، باقی بات نہیں مانوں گا، تو آپ مجھے کوئی ایک بات بتائیں۔ تو نبوت نے فرمایا کہ تم سچ بولا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب دوسرے دن آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سچ بولنے کی بات کو جب دل میں رکھا تو رات ساری کی ساری جو برائیاں مجھ میں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بات ظہور پذیر ہوئی سچ بولنے سے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیشہ اچھا بولیں، کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کسی کے خلاف کینے کی بات نہ نکلے، کسی کے خلاف بغض کی بات نہ نکلے۔ ہمیشہ اچھا بولنا ہے کہ بولنے سے پہلے یہ ہر حالت میں سوچیں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ دوسرے کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، خیر کا ہے، تو ضرور بولیں، ورنہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، ورنہ خاموش ہی رہیں۔ منافق کی نشانیوں میں جہاں اور نشانیاں وہاں پر یہ بھی ہے کہ جب وہ بولتا ہے گالی گلوچ نکالتا ہے، تو
اس لیے جب بھی بولنا ہے اچھا بولنا ہے، اچھائی کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ زبان سے نہیں نکالنی۔ اور تیسری بات، عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے لیے پیغام مختصر اس لیے رکھتا ہوں کہ تاکہ آپ میری بات کو توجہ سے سن لیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ 10-12 منٹ سے زیادہ آپ سے گفتگو نہ کروں، کیونکہ آپ کی جوانی ہے، آپ کی مصروفیت ہے۔ تو اب تیسری بات میں جو کہہ رہا ہوں، پہلی بات سچ بولنا ہے، دوسری بات اچھا بولنا ہے، خیر کا بولنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نرم بولنا ہے، کہ آپ کی گفتگو سے آپ کی شان نظر آئے کہ خلیفۃ اللہ مجھ سے بول رہا ہے، کہ نرم بولنا ہے۔ یہ آپ کے بولنے کی نرمی دوسرے کے لیے ایک نصیحت بن جاتی ہے۔ جب آپ نرمی سے بول رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ میں عاجزی آ رہی ہوتی ہے، اور جب آپ غصے سے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے آپ کے اندر ایک تکبر آ رہا ہوتا ہے، اور تکبر متکبر آدمی جو ہے وہ فرعون اور نمرود کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اور فرعون اور نمرود جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی بولنا ہے وہ نرم ہو کر بولنا ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو سچائی کے ساتھ تھیں، جو میں نے آپ کو بتائیں، کہ سچ بولنا ہے اور اچھا بولنا ہے اور نرم بولنا ہے، اور 2 باتیں جو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو بات میں نے بتائی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، لیکن یہ اقرار جو ہے ہم نے دل سے کرنا ہے۔ یہ جو ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا وراثت کا کلمہ ہے۔ عزیزم یہ یاد رکھیں، یہ ہمارا وراثت کا کلمہ ہے، ہم نے اس کلمہ کو دل سے نکالنا ہے۔ جس دن یہ کلمہ دل سے نکلے گا اس دن ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے رہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اگر دل پر جھٹکا لگتا ہے، بالوں میں سرسرائیت سی آتی ہے، جسم پہ کپ کپاہٹ سی آتی ہے، سمجھیں یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جو ہے یہ دل سے ہے، ورنہ یہ وراثت کا کلمہ ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، ایک دن دروازہ بھی کھل جائے گا اور دل بھی چل پڑے گا۔ مختصر کرتے ہوئے بات کو، اور جو آخری بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ فرصت میں ہوں، جب بھی آپ تنہائی میں ہوں، جب بھی آپ آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہاں پر آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ یہ درود شریف آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا اور اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں آدمی کی زبان بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔